بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع خير متاع الدنيا المرأة الصالحة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. اس عالم میں موجود میں مظلوم ہے بیٹی موجود بھی ہوتے ہوئے معدوم ہے بیٹی سامان بھی رکھتے ہوئے محروم ہے بیٹی خوشیوں کے موقع پر بھی مغموم ہے بیٹی. تعریف و توصیف رب کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے ہے. بعد بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص اللہ کے آخری پیغمبر امام المتقین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن کے ذریعے رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. میرے حصے میں جو وقت آیا ہے وہ آپ حضرات سن چکے ہیں. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے ہنساؤں تو بغاوت ہے رلاؤں تو بغاوت. محترم سامعین جو موضوع کا انتخاب میرے لیے ہوا ہے وہ موضوع ہے عورت اور پردہ. گزشتہ کل جو خطاب ہوا اس میں میں نے آپ حضرات سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں یہ چیز میں ظاہر کروں گا اور بتاؤں گا کہ اسلام آنے سے قبل ہم کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. میں ان 3-4 باتوں پر اپنی بات انشاءاللہ ختم کر دوں گا بڑے اختصار کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کی 4 شکلیں ہیں. عورت بیٹی ہوتی ہے بہن ہوتی ہے بیوی ہوتی ہے ماں ہوتی ہے. بیٹی ہے تو اس کے لیے شفقت بہن ہے رحمت بیوی ہے تو ان کے وفاؤں میں جذبات ہوتی اور اگر ماں ہے تو قدم تلے چلے جاتے. اسلام آنے سے قبل عورتوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے
میں صرف ایک اشارے کے ذریعے میں آپ کو بتا دوں کہ کس قدر وہ لوگ ضلالت و جہالت کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر قیس بن عاصم کا ایک واقعہ بڑا زبردست ہے، علماء کرام جانتے ہیں اور آپ کو سناتے رہتے ہیں۔ تقریباً اس نے 7 بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے بعد آخری بیٹی کو جب درگور کیا، زمین میں دفن کیا اس نے، اور اسلام لانے کے بعد یہ واقعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور آپ نے اس واقعے کو سن کر کے ان کو جو بتایا وہ یہی، جب قیس بن عاصم نے اپنا واقعہ سنایا، کہا یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ میری زندگی کا ہے جو میں اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہوں اللہ کی نبی، جب اس کے بارے میں خیال کرتا ہوں، تصور میں لاتا ہوں تو میں ٹوٹ جاتا ہوں پورے طور پر، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن تم میرے سامنے اس واقعے کا تذکرہ ہو۔ کس قدر ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے بیٹیوں پر، لیکن جب اسلام آیا اور اسلام آنے کے بعد ان کا مقام کتنا اونچا کیا، اس کو آپ سوچ لیجیے۔ جبکہ قرآن نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تذکرہ فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ گاڑ دیگر لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کس جرم کے بدلے، کس وجہ سے تم زندہ گاڑی گئی تھی، سوال کیا جائے گا۔ اور آج آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آج جس طریقے کا ماحول ہمارے مسلم معاشرے میں ہے، کیا ہم ان سوالوں سے رب کے یہاں بچ سکیں گے یا نہیں بچ سکیں گے؟ انشاءاللہ علماء اکرام تفصیلات سے آپ کے سامنے اس بات کو رکھیں گے۔ میں جو بتا رہا ہوں ایک اسلام آنے کے بعد ان کا مقام کتنا اونچا کیا، اس کو ذرا دیکھیے۔ فرمایا دنیا کلھا متاع خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالح، دنیا کی ساری چیزیں بہتر ہیں، لیکن سب سے بہتر اور سب سے اچھی چیز جو بتائی گئی وہ فرمایا المرأۃ الصالح، نیک عورت ہے، نیک عورت ہے سب سے اچھی چیز۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، جس کو رب کائنات نے، امام کائنات نے اسلام آنے کے بعد اتنا اونچا مقام دیا، وہ آج اپنے مقام سے کس طرح نیچے ہو رہی ہے، اس کا اندازہ آپ کر لیں۔ اسلام نے عورتوں کو گلے کا ہار بنایا، آج یہ عورتیں پیر کی جوتی بن رہی ہے اور یہ کہتی ہے میری جسم میرا جسم میری بنی۔ نہیں، جسم آپ کا نہیں ہے، یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وَإِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، یہ جسم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اس پر اللہ کا ہی حکم چلے گا، انہی کی بات تجھے ماننی پڑے گی، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عذاب متعین کر کے رکھا ہے۔ اس لیے پردے کا اہتمام کرو، لیکن آج پردے کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ ہماری ماں بہنیں حجاب بھی کرتی ہیں تو حجاب کو بھی حجاب کی ضرورت پڑتی ہے، اس قدر نقاب میں اتنا چست پوچھئے، اس کو بھی نقاب کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم نے جو فرمایا کیا، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں کی جماعتوں، اے عورتوں کی جماعتوں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح گھومتی نہ پھرو۔
اسلام نے کیا حکم دیا؟ زمانہ جاہلیت کی طرح گھومتے نہ پھرو، بلکہ تم پردے کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور ایت الہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی دیور کے بارے میں کیا خیال ہے، پردہ ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا الہم والموت، دیور موت ہے، دیور موت ہے۔ بس میرا ایک سوال ہے، عربی زبان میں حجاب کے پردے کے لیے کوئی لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ اور میں اکرام سے پوچھے ہے حجاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے الحم والحجاب، دیور سے پردہ کرو، لیکن نہیں، فرمایا دیور موت ہے، بالکل کالا ناگ ہے۔ اس لیے کہ اگر شیطان کی بات میں آ گئی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کے اوپر تو کوڑے برسائے جائیں گے، لیکن تم شادی شدہ ہو، تم رجم کر دی جاؤ گی، اس لیے وہ تمہارے لیے کالا ناگ ہے، اس سے پردہ کرے گا۔ ایک عورت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتائیے، میں جب راستے میں چلتی ہوں جلباب پہنے ہوئے رہتی ہوں اور راستے میں پڑی ہوئی گندگی میرے جلباب کو گندا کر دیتی ہے، تو میں اسی صورت میں کیا کروں گی؟ کیا میں اپنے جلباب کو اوپر کر لوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے جلباب کو اوپر مت کرو، بلکہ بعد میں آنے والی مٹی اس کو پاک کر دے گی۔ یعنی پردے کا اتنا اہتمام بتایا گیا ہے۔ الخلاصہ المختصر یہ ہے کہ پردہ یہ زینت ہے عورتوں کی، اور اسلام نے اس کو اتنا اونچا مقام دیا، اسی طریقے سے یہ اسلام کو فروغ کرے اور پردے میں اپنی احترام اور اپنی عزت یہ کرے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین اس کے ذریعے آنے والی نسلوں کو نہایت ہی اونچا مقام عطا فرمائے گا، اس لیے کہ ان سے آنے والے جو بچے ہوں گے ان کو دیکھ کر کے وہ تربیت حاصل کریں گے، اور جب تربیت حاصل ہوگی تو ایک بہترین گھرانہ بنے گا، اور جب ایک بہترین گھرانہ بنے گا تو رب کائنات اس کے ذریعے سے اس کو اونچا مقام عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام ہماری مسلمان بہنوں کو، ماں کو پردے کی توفیق نصیب فرما، اور ہم بھائیوں کو بھی اپنے نگاہیں نیچی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔